إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس کا سلیس ترجمہ یوں ہے: اور سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس کا موضوع ہے سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سے سبق، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جنہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے، ان کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اکثر ہماری حالت یہ ہوئی ہے کہ نہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں، نہ ہی ہم سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے واقف ہیں، نہ ہی ہمیں ہمارے اسلاف کی سیرت کا پتہ ہے۔ کہ ہم میں سے تو بعد وہ ہوں گے جنہیں اپنے آب و اجداد کے بارے میں بھی تفصیلات کا پتہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو بعد ایسے ہوں گے کہ دادا کا نام بڑی مشکل سے یاد ہوگا، پردادا ان سے پہلے کون تھے اتنی ہسٹری بھی ہمارے خود اپنے خاندان کی نہیں ہوگی۔ ہماری کوئی دلچسپی تاریخ پر نہیں، ہماری دلچسپی کسی کی سیرت پر نہیں، بس ہم ایک اپنے طور کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اسٹائل کی ایک زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ایک ایمان والے کی زندگی کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اور خاص کر وہ گروہ، خاص کر وہ جماعت جسے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت چنا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اسلام کے اولین، سابقون الاولون جن کو کہا جائے، اسلام کے اترتے ہوئے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والا گروہ، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے والی جماعت، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کرنے والی جماعت، جن کے بارے میں ہمیں کتنا علم ہے، وہ کون تھے، ان کی شخصیات کیا تھی، انہوں نے کیا اسلام کے لیے کردار ادا کیا، کیسی انہوں نے قربانیاں پیش کی، ان کا معاملہ کیا تھا، ہم بہت کم جانتے ہیں۔ ہمیں تو دوسروں کی سیرتیں یاد ہے، ہم الگ الگ لوگوں کی تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یاد نہیں ہے ان جیالوں کی سیرت یاد نہیں ہے جنہوں نے اپنی جانیں اس لیے دی تاکہ یہ دین غالب ہو جائے، یہ اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں تعریف کی ہے ان سابقون الاولون کی، جو مہاجرین کی شکل میں ہیں یا انصار کی شکل میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر دی ہے، اور اللہ نے معیار بنایا ہے انہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابیوں، اے ایمان والو، اے نبی کے اصحاب، یہ یہودی، یہ نصرانی یا قیامت تک کے آنے والے افراد اگر تمہاری طرح کا ایمان ان کا ایمان ہو جائے، تم جیسے ایمان لائے ہو اگر یہ ویسا ایمان لے آئے تو وہی راہ راست پر آ جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ روگردانی کریں
تمہاری طرح کا ایمان لانے سے پیٹ پھیر لے، منہ موڑ لے اور تمہاری طرح ایمان نہ لانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ ہٹ درمی میں ہوں گے، وہ ضد کے اندر ہوں گے، اور اللہ ان کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، ان کے درمیان تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کی گروہ کو، صحابہ کی جماعت کو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے معیار بنایا کہ اگر عقیدہ صحابہ کے جیسا عقیدہ ہو، ایمان صحابہ کی طرح ایمان ہو، عقیدہ صحابہ کی طرح عقیدہ ہو، عملی نمونہ صحابہ کی طرح عملی نمونہ ہو جائے تو یقیناً وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اگر ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رب کی اطاعت و اتباع کے اندر اگر صحابہ کو نمونہ بنیں گے نہیں تو پھر وہ ہدایت پر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم تاریخ پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، پھر صحابہ کا معاملہ، دور جاہلیت کا، دور جاہلیت کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد، آخر وہ کیسی ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں، اپنے ماں باپ، اپنی اولادوں کی قربانیاں دی، اور کبھی انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ یہ چیزیں، یہ ہماری جانیں جا رہی ہے، ہمارا مال جا رہا ہے اور ہماری دنیا لٹ رہی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا یہ ہماری زندگی تو اسلام کے لانے کے بعد صرف رب کے لیے ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے وہ لوگ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جس وقت ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی، سارا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھا۔ جب 40 سال کی عمر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، نبی بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت پیش کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یا اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل کے اوڑے ہوئے، اے چادر کے اوڑے ہوئے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، جنت کی بشارت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں، لوگوں کو رب کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ ربیعہ ابن عباد جو قبیلے بنو الدیل کے رہنے والے، وہ دور جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان ربیعہ ابن عباد كنت في الجاهلية فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وزيع الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه سامع كاذب فيتبع حيث ذهب، فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لي هذا عمه ابو لہب، رواہ احمد فی مسندہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ربیعہ ابن عباد یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جاہلیت میں، ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے مکہ کے بازار ذوالمجاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بھی ہر ایک کی دعوت یہی ہے نا، ہر دعوتی منہج، ہر دعوتی مشن چلانے والے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلی ان کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج اتنا آسان نہیں ہے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ تو آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں لیکن سمجھے نہیں ہیں، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ توحید کا تقاضا کیا ہے نہیں معلوم، توحید کے اقرار کے بعد توحید پر عمل کیا ہے نہیں معلوم، عقیدے کی اصلاح کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ تو وہ تھے جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بتکدہ بنا دیا تھا، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کو مورتیوں سے بھر دیا تھا، جہاں ایک نہیں 360 الگ الگ کام کے لیے الگ الگ معبود انہوں نے بنائے رکھے تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے علل اعلان کھلم کھلا بازار کے اندر جا کر، بازار میں جا کر
بازار کے لوگوں کو مخاطب کر کے، لوگوں کو خطاب کر کے کہنا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، چھوڑو ان 360 معبودوں کی عبادت کو، ایک اللہ کی عبادت کو مانو، ایک رب کی توحید کو مانو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے ہیں، والناس مجتمعون علیہ، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرتے ہیں نبی کی بات سننے کے لیے، نبی کی دعوت سننے کے لیے، نبی کے پیغام کو سننے کے لیے۔ جب لوگ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، تو اچانک ایک شخص آتا ہے، وضیع الوجہ، انتہائی روشن چہرہ، انتہائی روشن چہرہ، احول، بھینگی ترچی نگاہ والا، ذو غدیرتین، جس کی لمبی لمبی 2 چوٹیاں تھیں، وہ شخص آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے انہ سابع کاذب، اے لوگوں اس شخص کی بات کو مان رہے ہو، اس شخص کی بات کو قبول کر رہے ہو، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو بددین ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ شخص آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن یہ شخص آ کر لوگوں سے کہتا ہے لوگوں یہ جھوٹا ہے، یہ بددین ہے، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اس کی بات جھوٹی ہے، یہ اپنے باپ دادا کے خلاف بغاوت کر چکا ہے۔ ذرا سوچنا، آج اگر ہم یہ دعوت دیں، اگر ہمیں کوئی مارکیٹ میں جھوٹا کہنا شروع کر دے، اگر ہمیں بددین کہنا شروع کر دے، اگر ہم لوگوں کو دعوت دیں اور وہ ہمیں منہ پر کہے کہ یہ جھوٹا ہے، ہم خاموش ہو جائیں گے؟ ہم فوراً استیرا چڑھائیں گے، بولیں گے کہ بتا کیسا جھوٹا ہوں، کون ہے تو بولنے والا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں کبھی اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر کچھ دور جاتے اور لوگوں کی جماعت کو دیکھ کر پھر کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یتبع حیث ذہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے یہ شخص بھی پیچھے پیچھے آتا۔ ربیع ابن عباد کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا آخر یہ دونوں ہے کون، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، بددین ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، وَهَذَا عَمُّهُ ابو لہب، یہ انہی کا چچا کون ہے؟ ابو لہب ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے ساتھ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس زمانے کے اندر، ایسے دور کے اندر، جو صحابہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جو صحابہ عقیدے کو قبول کرتے ہیں، جو رب کی وحدانیت کو مانتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، گویا کہ اس توحید کو قبول کرنا، اس دعوت کو قبول کرنا اپنی جان کو ہلاکت کے لیے پیش کرنے کے مماثل تھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جو ابتدائے اسلام کے جو اولون سابقون جو پہلے اسلام میں داخل ہوئے، ان کے اوپر کیسی کیسی ظلم زیادتیں کی گئی۔ کیا آل یاسر کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا سمیہ رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا یاسر رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں پتہ؟ کیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کو نہیں پتہ؟ کیسے کیسے مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا معاملہ، ابو عبیدہ ابن عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال اخذ المشركون عمار ابن یاسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما وراءك قال الشر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالایمان قال فإن عادوا فعد رواہ البیہقی۔ بہقی کی حدیث ہے۔ ابو عبیدہ محمد ابن عمار ابن یاسر اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں مشرکین نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور مارتے رہے، تکلیف دیتے رہے، ظلم کرتے رہے، اور کہنے لگے عمار تمہیں اس وقت چھوڑا جائے گا جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو، اور یہ جو ہمارے معبود ہیں نا، ان معبودوں کی تعریف کرو۔ بولتے جاتے، مارتے جاتے، مار بھی ایک انتہا تک انسان برداشت کرتا ہے، اس کے بعد صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ پر بار بار ظلم ہوا، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے جو انہوں نے چاہا وہ کہہ دیا، ان کے معبودوں کی تعریف کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا۔
اس کے بعد وہ کہاں آ گئے؟ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما وراءک، عمار کیا ہو گیا ہے؟ تو عمار رضی اللہ عنہ جواب دیتے شرٌ یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا ہوا ہے. ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتهم بخیر. اللہ کے نبی مشرکین نے مجھے نہیں چھوڑا، مشرکین مجھے مارتے رہے، مشرکین مجھے تکلیف دیتے رہے، جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا اور ان کے معبودوں کی تعریف نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجد قلبک، عمار تمہارا دل کیسے ہے؟ تمہاری دلی کیفیت کیسے ہے؟ تمہاری زبان سے تو شاید وہ کچھ کہلوا سکے، لیکن تمہارے دل کو کیا بدلا ہے انہوں نے؟ کیا تمہاری دلی کیفیت بھی بدل گئی ہے؟ عمار رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں مطمئن بالایمان، اللہ کے نبی میرا دل ایمان سے مطمئن ہے، ایمان سے پورا ہے میرا دل. ان کے ظلم نے میری زبان پر یہ الفاظ کہنے پر مجبور کیا ہے، لیکن رہا میرے دل کا معاملہ تو میرا دل ایمان سے پورا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَنْعَادُ فَعُدْ، اے عمار اگر دوبارہ تمہارے ساتھ یہ ایسا کرے تو تم بھی ایسا ہی کرنا. میرے دوستو یہ صحابہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ظلم، یہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی تو پہلی ہجرت صحابہ نے کہاں کے لیے کی تھی معلوم ہے؟ پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی، اسحمہ نجاشی کے پاس. ایک عیسائی بادشاہ عیسائی علاقے کے اندر مسلمان پناہ لینے کے لیے نکلے. کہاں سے؟ مکہ سے نکلے ہیں. کوئی آدمی دین کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتا ہے؟ کاروبار کے لیے چھوڑ سکتا ہے، ہمارے لیے آسان ہے. کاروبار یہاں نہیں چل رہا تو جہاں بڑا شہر ہے وہاں چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سب کچھ وہیں، ہمارے ماں باپ یہاں رہ جاتے ہیں، ہم ہماری زندگی کے اندر وہاں جا کر مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن دین کے خاطر کاروبار چل رہا ہے، اچھا شہر ہے، اچھی زندگی ہے، سب کچھ سکھ چین کا ہے، لیکن دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، صرف دین کے خاطر کیا ہم ہجرت کر سکتے ہیں؟ ہم تو وہاں نیوٹرل ہو جائیں گے. ہم بولیں گے جیسا چل رہا چلو، جیسا دیش ویسا بھیس. عام محاورہ ہے نا، اکثریت ایسا ہی کرتی ہے، جیسا دنیا کر رہی ہے چلو ویسا ہی ہم بھی کر لیں. کیوں ٹینشن، کیوں پرابلم؟ دین کا معاملہ ہے نا، اس لیے ہم کوئی پرابلم نہیں لیں گے، کوئی ٹینشن نہیں لیں گے. خود کے ذات کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، اپنی دنیا داری کا معاملہ ہو، اپنی زمین جائیداد کے جھگڑے ہو، سب کر لیں گے. وہاں پر بولیں گے گئی تو گئی جان، میرے 4 بچے ہیں وہ بھی گئے تو گئے، لیکن چھوڑتا نہیں بولیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں. وہی اسلام کا معاملہ ہے. میرے دوستو صحابہ دنیا کو چھوڑ دیتے تھے، صحابہ دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، بال بچوں کو، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. حبشہ کی ہجرت کا معاملہ آ گیا، حد سے زیادہ ظلم، حد سے زیادہ تکلیفیں. تو پہلی مرتبہ جو حبشہ کی ہجرت ہوئی، حبشہ کی جانب جو ہجرت کر کے گئے وہ کتنے لوگ تھے؟ کتنے؟ 12 لوگ تھے میرے دوستو. 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، کل 16 لوگ. 16 لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے. پھر اس کے بعد جب وہ حبشہ پہنچے، کچھ دنوں کے بعد انہیں خبر ملی کہ سب کچھ امن و امان ہو گیا ہے، اہل مکہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ظلم زیادتی چھوڑ دی ہے. تو سوچا چلو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے. لیکن یہ افواہ تھی، یہ خبر جھوٹی تھی. لیکن چونکہ وہ حبشہ سے نکل گئے، پھر مکہ پہنچے تو مکہ میں آنا اتنا آسان نہیں تھا. آنے کے بعد ان کی تکلیفیں ڈبل ہو گئی، ان کے اوپر ظلم ڈبل ہو گیا اور اس سے زیادہ ہونے لگا. چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ ہجرت ہوئی. کہاں کی؟ حبشہ کی دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی. اس وقت کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 100 لوگ تھے. نہیں معلوم میرے دوستوں، ہمیں تاریخ نہیں معلوم. یہ صحابہ ہیں جن کے ایمان کو معیار بنایا گیا. اگر ان کی طرح ہمارا ایمان ہو تو ہم ہدایت پر ہیں، اگر ان جیسا ایمان نہ ہو تو پھر راہ راست پر ہو ہی نہیں سکتے. لیکن ان کے ہی بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. میں سرسری طور پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تفصیلات بہت زیادہ ملیں گی. سرسری طور پر تھوڑا صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے آ جائے تو بہرحال یہ 100 افراد کا گروہ تھا، جن میں
82 مرد اور 18 عورتیں تھیں. نہ صرف مردوں نے قربانیاں دی ہے، اس امت کی عورتیں نے بھی قربانیاں دی ہے. آج ہماری مائیں بہنیں ذرا معاملہ ہوا تو بیٹوں کو بولتے بیٹا گھر میں بیٹھ، شوہر کے اوپر چلانا، چلو کئی کو ٹینشن نہ لے رہے، تم ایک ہی ہے دنیا میں، تمہارے کو ایک ہی چلنا پوچھے گا مرنے کے بعد، سب خاموش ہے تو تم کہیں کے واسطے. لیکن وہ خواتین، وہ صحابیات ایسی نہیں تھی، وہ برابر اپنے مرد حضرات کا ساتھ دیتی، اور جب دین کے اندر داخل ہوئی، دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتی. تو انہوں نے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوبارہ حبشہ کی ہجرت ہوئی. 100 افراد اس ہجرت کے اندر شامل تھے. اس کے بعد اہل مکہ نے بہت کوششیں کی. ابو سفیان کو بھیجا کہ اسامہ نجاشی کو ورغلائے، ان کے خلاف بہکائے، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے مکہ لا کر پھر ان کے اوپر ظلم زیادتی کی جائے. ابو سفیان گئے، جا کر اسامہ نجاشی سے گفتگو کی. جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، مریم کا تذکرہ. جب قرآن انہوں نے سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. اس کے بعد اسامہ نجاشی نے سنا تو اس کے بعد کہا یہ ایمان والے، ان کے پاس جو تعلیمات آئی ہے، ان کے پاس جو رب کا پیغام آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو رب کا پیغام ہے، دونوں کا چشمہ ایک ہے، دونوں ایک ہی رب کے پاس سے آئے ہیں. اس کے بعد کہا کہ کسی بھی قیمت پر میں ان ایمان والوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا. رد کر دیا انہوں نے، اور امن و امان کے ساتھ مسلمانوں کو وہاں رہنے کی انہوں نے اجازت دے دی. اس کے بعد میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکہ کے ظلم زیادتیاں، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. کچھ صحابہ کا معاملہ وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ چراغ رسالت کیسے آگے بڑھا، یہ دعوت نبوت کیسے آگے بڑھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیسے کامیابی کی طرف آگے بڑھا. اکیلے سے کئی افراد سے ہزاروں کی تعداد کیسے بنتے گئی، کیسے ساتھ ہوتا گیا ان کا. تھوڑا اس جانب بھی ہماری توجہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنتے ہیں طائف کا سفر کیا کہ نہیں کیا؟ طائف کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوسی ملی، پھر مکہ واپس آئے. لیکن 11 نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل دور نبوت مکہ کے کتنا ہے؟ کتنا یاد نہیں ہے جیسا لگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے؟ مکہ میں 13 سال. 13 سال مکہ کے اندر، 10 سال مدینہ کے اندر. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت کتنا ہے؟ 23 سال. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی. تو 40 اور 23 ملیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 63. تو 63 سال میں 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں گزرے؟ مکہ کے اندر گزرے. 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارے؟ مدینہ کے اندر گزارے. تو یہ 13 سال کے اندر 11 نبوت کا معاملہ آیا. یثرب کس کا نام ہے؟ مدینے کا نام تھا پرانا، مدینے کا نام ہے پرانا یثرب. چونکہ دور جاہلیت کے اندر بھی حج چلتا تھا. سال میں ایک مرتبہ عرب کے علاقے سے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. جن کے پاس بھی حج کرنے کی طاقت ہوتی، وہ دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے. تو حج کا موسم جب آیا تو 6 افراد، کتنے خوش نصیب ہوں گے نہیں، جو یثرب مدینہ سے 6 افراد آئے، حج کی نیت سے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت کے لیے الگ الگ قبیلوں سے ملاقات کرتے تھے. جس علاقے سے جو لوگ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں کے پاس جاتے، اپنا تعارف کرتے اور کہتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رب نے مجھے نبوت عطا کی ہے. اور ان سے کہتے اگر تمہارے پاس تھوڑا وقت ہے، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں تمہارے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ تمہیں میں دعوت دینا چاہتا ہوں. ہے میرے دوستو ایسی تڑپ ہمیں؟ ہم بھی تو نبی کے شہدائی ہیں، ہمارا بھی تو ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. تو پھر وہ جذبہ ہم میں کیوں نہیں؟ کیوں خوش ہے ہم اپنی زندگی پر؟
کیوں بے فکر ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ ہم مست ہیں، نہ اسلام سے کوئی واسطہ، نہ دعوت و تبلیغ سے ہمارا کوئی تعلق، جو روٹین چل رہا ہے بس چل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ ہر وقت حالات کے بدلنے کا تو رونا ہے، حالات کے بگڑنے کا تو رونا ہے، آئے دن اس ملک کے اندر ایک نہ ایک سازش رچی جا رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلیاں ہیں؟ بہرحال جب یثرب سے یہ 6 جیالے جب آئے، یہ اصل تو حج کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی، آپ نے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا کہ اللہ کے نبی تمہاری دعوت ہمیں قبول ہے، اور ہم جائیں گے اپنے علاقے کے اندر اس دعوت کو عام کریں گے۔ پھر گئے، اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو پھر یہ تعداد کتنی ہو گئی پتہ؟ 12 کی ہو گئی۔ پوری سال محنت کرنے کے بعد کتنے افراد جڑے؟ صرف 6 افراد جڑے۔ ہم کبھی کبھی خوش ہیں، اتنی مسجدیں ہو گئی ہمارے افراد اتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسا کام ہو رہا ہے، بہت دوروں پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو کھولا ہے، لوگوں کو حق بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن وہاں 1 سال کی مدت لگی، 6 افراد سے کتنے بنے؟ 12 افراد بنے ہیں۔ اس کے بعد وہ 12 افراد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ گھاٹی کی پہلی بیعت تھی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا، کئی کے لیے؟ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے۔ پھر کافی محنتوں کے بعد کتنے افراد؟ 73 افراد۔ کتنے؟ مدینہ سے 73 افراد کا ایک قافلہ پھر حج کے موسم میں عام مشرکوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا حج کرنے کی غرض، لیکن اصل غرض کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ آسان نہیں تھا میرے دوستو، مکہ آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، اگر تھوڑی سی بھنک بھی لگ جاتی مشرکین کو، وہ مارم ماری کرتے، قید و بند کی تکلیفیں دیتے، ظلم زیادتی کا نشانہ بناتے۔ کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں پتہ؟ جب غفاری قبیلے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر ابھی اظہار مت کرو، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا، خانہ کعبہ کے پاس جا کر اعلان کر دیا، تو جس کے بعد اہل مکہ اتنی مار مارے، اتنا ظلم زیادتی کرے، بعض لوگوں نے کہا ارے یہ غفاری قبیلے کے ابو ذر ہیں، جہاں سے تمہارے تجارت کے سفر ہوا کرتے ہیں، چھوڑ دو۔ جب انہیں ذرا احساس ہوا کہ ہمارے قافلے چونکہ وہاں سے گزرتے ہیں، پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو انہوں نے چھوڑا۔ تو یہ 73 افراد، ان 73 افراد میں کون کون تھے پتہ؟ 71 مرد تھے اور 2 شیر دل خاتون بھی تھی، 2 خاتون صحابیہ بھی تھی۔ یہ 73 افراد کا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا متمنی، لوگ ارکان حج ادا کر رہے ہیں، شیاطین کی کنگری مارنے کے لیے جمرہ عقبہ وسطیٰ کے پاس، جمرہ عقبہ ثانیہ کے پاس آ رہے ہیں۔ اور یہ جو گھاٹی تھی عقبہ نامی گھاٹی، یہ جو بڑا شیطان تیسرا بولتے نا، اسی کے بازو میں ایک تنگ گھاٹی تھی، اکثر حجاج اس وقت وہاں سے گزرا نہیں کرتے تھے، یہ تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت متعین کرتے ہیں، وہ وقت متعین کر کے اس وقت میں ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 73 افراد عام حجاج کی طرح اپنے اپنے خیموں میں مینا کے میدان کے اندر رات گزارنے کے لیے بستر پر چلے گئے، لیکن رات کے آخری حصے میں اپنے اپنے خیموں سے اسی پلاننگ کے مطابق اٹھ کر اس گھاٹی کے اندر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو لے کر اس گھاٹی میں اہل مدینہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے ان 73 افراد کی، اس کے بعد کچھ شرائط طے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرنا میرے دوستو، پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہر حالت میں تم اللہ کے نبی کی بات کو مانو گے اور ان کی اطاعت کرو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عرب کی سرداریاں چل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ہر قبیلے کا کوئی سردار تھا جس کی بات کو مانا جاتا تھا، کیونکہ کوئی مستقل حکومت نہیں تھی عرب کے اندر۔
قبیلائی طور پر حکومتیں چلا کرتی تھی مدینہ کے اندر مشرکین اور یہود و نصارہ کی ساز باز تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے آنے سے پہلے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو سردار بنانے کی کوشش چل رہی تھی، لیکن یہ 73 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیشکش رکھی، کہا کہ دیکھو تمہیں ہر حالت میں میری بات ماننی ہوگی۔ یہ مطلب تھا کہ آج کے بعد تمہارے سردار تمہارے بڑے کون ہوں گے؟ مجھے ماننا ہوگا، میری بات کو ماننا ہوگا اور میری بات پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسری شرط رکھی، کہا کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہر حالت میں تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات تھی کہ تم اللہ کی راہ میں کیا کرو گے؟ قتال کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ جہاد بولتے کہ ڈر لگتا نہیں، مرنے کو تو تیاری چ نہیں ہے، ہم لڑنا مرنا بولے تو بہت خوف آ رہا آج، اسی بنا پر پوری دنیا مارنے چلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پیشن گوئی سچی ہوتی ہوئی لگتی ہے۔ ابو داؤد کتاب الملاحم کی وہ حدیث جس کے راوی ثوبان رضی اللہ عنہ، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاکلۃ الى قصعتها، فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، رواہ ابو داود فی کتاب الفتن۔ کتاب الفتن کے اندر امام ابو داود نے اس حدیث کو لایا ہے۔ راوی حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تمام امتیں، تمام قومیں، دنیا کے تمام لوگ تم پر ٹوٹ پڑے، کئی کے لیے؟ تمغہ دینے کے لیے، ایوارڈ دینے کے لیے۔ مسلمانوں تم بہت اچھے ہو، پوری دنیا مل کر تمہیں ایوارڈ دے رہی ہے، تمغہ دے رہی ہے، اس کے لیے نہیں، کئی کے لیے؟ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ان کو لوٹنے کے لیے۔ ساری کی ساری قومیں ایک دوسرے کو بلائے گی، آواز دے گی، دعوت دے گی، پورے کے پوری قومیں متحد ہو کر اکیلے مسلمانوں کو اکیلے کر کے پورے پورے لوگ لڑیں گے۔ تو جب یہ بات صحابہ نے سنا تو کہا وہ من قلۃ نحن یومئذ، اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ اس لیے لوگ ایسا کریں گے کیونکہ انہیں پتہ تھا نا 313 تھے، میدان بدر کو فتح کیا تھا، 1000 کی تعداد تھی، جنگ احد میں فتح پائی تھی، 3000 کا لشکر تھا، 1 لاکھ کے لشکر کو ہرا دیا تھا رومیوں کو۔ یہ صحابہ جانتے تھے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا کہ پوری امتیں اکٹھا ہو کر امت محمدیہ پر حملہ آور ہو جائے گی، ساری امت محمدیہ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گی؟ کیا اس دن مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ آج دنیا کے نقشے میں مسلم ممالک کتنے ہیں؟ کئی ممالک ہیں، ایک آدھ نہیں ہے، کئی سلطنتیں ہیں۔ ہندو ملک کتنے ہیں؟ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دوسروں کا معاملہ لیا جائے، الگ الگ کر کے بانٹا جائے نا، مسلمانوں کی تعداد میں سب کم ہے۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو آج بھی کون زیادہ ہے؟ مسلمان ہی زیادہ ہے۔ بل انتم یومئذ کثیر، یہ اور بات ہے، الکفر ملت واحدہ کے تحت سب ایک ہو جاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ جب وہ سب ایک ہو جائے تو پھر مسلمان کم ہو جائے، لیکن انہیں بانٹ دیا جائے ان کے مذہب عقیدے کے اعتبار سے تو پھر تعداد میں کون زیادہ ہوں گے؟ مسلمان ہی زیادہ ہوں گے۔ بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تو تم لوگ بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہارا معاملہ تو سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگا۔ سمندر پر جو بروق آتا نا، کتنی دیر رہتا بروق؟ پانی کی لہریں جب چلتی ہے تھوڑا سا بروق آتا، دیکھیے کتنی دیر کے لیے رہتا وہ، جیسا لہر آئی ذرہ لیول ہو گئی، بروق ختم، جہاں کا وہ معاملہ، پھر وہ لہر کا پتہ نہیں۔ تو تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے گی، تم تو سمندر کے جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے،
اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دیا جائے گا، تمہارا رعب ختم کر دیا جائے گا، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اسلامی لشکر کے مقابلے میں مد مقابل کفار کا لشکر آئے گا، پھر اس کے بعد پوچھے گا تم میں کوئی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، کوئی صحابی رسول ہے؟ اگر لشکر میں سے جواب آ جاتا ہاں تو کہتے ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم شکست مانتے ہیں، صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی کافی تھا۔ تابعی کا تبع تابعی تک کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ وقت، ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے اہل ایمان کے ڈر و خوف کو نکال دیا جائے گا، اور اہل ایمان کے دل میں کیا داخل کر دیا جائے گا؟ وہن داخل کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ وہن کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں حب الدنیا، دنیا کی محبت، وہ کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنا۔ آج ہماری حالت وہی ہے، دوسرے کو کوئی مار رہا تو ہم بیٹھے ہوئے، کئی کو بھائی پھگڑ کا ٹینشن، حالانکہ مسلمان بھائی ہے، اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی بول رہے ہیں جان دے بھائی اس کا معاملہ ہے، ہمارے وقت ہمارا آیا تو جب دیکھیں گے، ہماری کیفیت آئی تو جب دیکھیں گے ہم۔ یہ دنیا کی محبت اس قدر غالب ہو چکی ہے، اور موت سے نفرت، مرنا ہی پسند نہیں ہے ہمیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن امت محمدیہ کی یہ حالت ہوگی، پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی، جیسے دسترخوان پر لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ دیکھے ہوں گے نا فنکشن ہال میں کبھی کیسا ہوتا معاملہ، خالی سب کی نگاہ ادھر بیٹھے چیئر پہ ہے، لیکن سب ڈائننگ ہال کا دروازہ کا وہیں دیکھتے ہیں، جیسا بولے کہ دسترخوان ریڈی بولتے کہ ایسا دکھتا جیسا اب تک کھائچ نہیں ہم، آج پہلی بارش کھانا کھانے جا رہے ہیں بولے جیسا۔ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی ایک ساتھ جب دعوتوں میں، دیکھے کیا نہیں دیکھے؟ شاید آپ کے علاقے میں ہوتا نہیں ہوتا، لیکن ہم تو ہمارے علاقے میں دیکھتے ہیں، پہلی مجلس، دوسری، تیسری مجلس، پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی کھا تیرے پیچھے ٹھہرو بول کر، ٹیبل بیٹھا ہوا ٹیبل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب کھانے والا کھانا یا دیکھنے والے کو دیکھتے رہنا، تھوڑی بہت دیر ہو سکتی ہے، لیکن کسی میں ادب اخلاق نہیں رہے، کوئی آدمی صبر کرنے والا نہیں رہا، کسی خدمت کا معاملہ نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت غیر دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ ارے کھانے بھی لڑنا ہے کیا یہاں، بولے جیسی بات ہو جائے گی، لیکن معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، بدلنا چاہیے اس کیفیت کو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے کر امت محمدیہ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور موت سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ان 73 صحابہ سے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت بیعت کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھاٹی میں مل کر، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہو گے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منظور ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی شرط رکھی کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا اپنے ہتھیار کے ذریعے تم میری حفاظت کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ سے کہہ رہے ہیں، یہ 73 انصاری صحابہ کو جو گروہ آیا ان سے کہہ رہے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب میں مدینہ آؤں گا تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اپنے ہتھیاروں کے ذریعے میری حفاظت کرو گے۔ یہ جان کو قربان کرنے کا وعدہ ہے، نبی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ اور 5ویں شرط تھی اس بیعت عقبہ ثانیہ کی کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو انجام دو گے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور تم لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ یہ آغاز ہے میرے دوستو، کہاں کا؟ ایک انقلاب کا، اس اسلام کی سربلندی کا، جو اسلام مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر اہل ایمان پر جو ظلم سیادتیاں کی جا رہی تھی، جہاں اسلام کا معاملہ سسک کر رہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک نئی امید کی کرن لے کر بیعت عقبہ ثانیہ سے واپس لوٹتے ہوئے، عباس رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، کہتے ہیں اے مدینہ کے لوگوں، تم جانتے ہو ہم نے 13 سال
ہم نے اپنے بھتیجے کی کیسی حفاظت کی ہے، اور یہاں اس نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے، آج تمہارے پاس آ رہے ہیں، کیا تم ان کی حفاظت کر پاؤ گے؟ عباس رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا، خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دھوکے کا معاملہ ہو جائے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے پھر سے پوچھا تو تب جواب آیا ان 73 افراد سے، ہم ہتھیار کے بیٹے ہیں، ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے۔ یہ جواب دے کر ہمت دلائی، کہا چچا عباس تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ایسے افراد کے پاس آئیں گے جو جگہوں میں پلے بڑے ہیں، ہتھیار جن کا کھلونا ہے، تلواروں سے جن کے بچے کھیلتے ہیں، آپ مطمئن رہیں کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت کے بعد واپس گئے، اب اس کے بعد ہجرت کا فرمان جاری ہوا، ہجرت حکم تھا، اور اس وقت ہجرت کا کرنا فرض تھا، کوئی بھی ایمان والا اس ہجرت کے حکم کے بعد مکہ میں رہ نہیں سکتا تھا۔ کیا آسان تھا ہجرت کو کرنا؟ ایسا نہیں ہے کہ پلین کی ٹکٹ بنا لیے چلے گئے کہیں پر بھی، بس کا ٹکٹ خریدے، جیسے ہے نا آپ نے آج دعوت دے دی، میں نے بس میں بیٹھا اور آ گئے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے کیا کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی معاملہ، کوئی چیز نہیں، کوئی پابندی؟ تو کیا مکہ سے جانا اتنا آسان تھا؟ نہیں تھا آسان میرے دوستو، جان کی بازی لگا کر جانا تھا، اپنے آپ کو بچ بچا کر رات کی تاریکیوں میں نکلنا تھا۔ 500 کلومیٹر کا طویل سفر مکہ سے مدینہ کا، جہاں کوئی بس کی سویدھا نہیں تھی، جہاں کوئی سواری نہیں تھی، جہاں کوئی سڑکیں بنی ہوئی نہیں تھی، جہاں کوئی ہائی وے نہیں تھا کہ انسان اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا جائے۔ یہ تو مکہ سے نکلنا، اپنے آپ کو بچا کر نکلنا، دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے نکلنا، اور اتنا لمبا سفر، بعد اکیلے اکیلے صحابہ، بعد 2 صحابہ، بعد 3 صحابہ کا گروہ ہجرت کرتے ہوئے نکلا ہے۔ اب جانتے ہیں جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ہجرت کرنے نکل رہے ہیں مکہ سے، اہل مکہ نے، مشرکین نے دیکھ لیا، پکڑ کر سلمہ کے خاندان والے یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے سسرال والے آئے، کہا دیکھو تمہیں جانا ہے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیج سکتے، تمہیں جانا ہے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو، نواسے کو نہیں بھیج سکتے۔ لہذا انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی چھین لی، ان کے بچے کو چھین لیا، کہا جاؤ تنہا جانا ہو تو جاؤ، لیکن تم بیوی بچوں کو نہیں لے جا سکتے۔ یہ سنتے ہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے آئے، آ کر کہا کہ تمہاری بیٹی ہے لے لو، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ ابو سلمہ کے بیٹے کو کھینچ کر لے کر گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیوی اور بچے کی خاطر کیا کرنا تھا؟ رک جانا تھا؟ نہیں رک سکتے تھے، ہجرت فرض تھی، حکم تھا، کہا کہ بیوی کی قربانی، بیٹے کی قربانی دونوں کو چھوڑ دیے اور مکہ کی جانب ہجرت، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکل گئے۔ اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب یہ نکلنا چاہ رہے تھے، بڑے مالدار تھے مکہ کے، بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب نکل رہے ہیں، اہل مکہ نے کہا صہیب یہ تو مال یہاں کا ہے، آئے تو روم سے ہو لیکن کمائے تو مکہ میں ہو، کہاں لے جا رہے ہو یہ دولت؟ کہیں جانے نہیں دیں گے، روکنا شروع کیا۔ تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ایک سودا کیا، کہا اچھا میں نے جو کچھ کمایا ہے مکہ میں، میری جتنی دولت ہے سب میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیا دے دیے تو چھوڑ دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، اگر دولت دیتے ہو تو دولت دو اور جاؤ۔ تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پوری دولت دے دی۔ آج دے سکتے ہم دین کی خاطر؟ دین کے خاطر کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ بچے کی خوشی کے خاطر 1 لاکھ روپے 1 منٹ میں ہماری جیب سے نکلتے ہیں، 2 منٹ نہیں لگتے۔ بچے کی تمنا ہے یہ گاڑی پسند کرا بولو تو 1.5 لاکھ کی گاڑی کل ہی شو روم سے جا کر خرید دیتے ہیں، لیکن وہی دین کا معاملہ آ جائے سوچ کر سوچتے ہیں کتنے ڈالنا، کیا کرنا، پہلے چلہ ٹٹول لیتے ہیں۔ لیکن صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پوری دولت دے دی اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے،
بہت فائدے کا سودا صہیب رومی نے کیا ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ملے گی میرے دوستو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ، عیاش بن ربیعہ، ہشام بن عاص، یہ تینوں اکٹھا ہجرت کرنا چاہ رہے تھے۔ ہشام بن عاص کو تو ان کے خاندان والوں نے روک دیا، کہا تم جا ہی نہیں سکتے، بیڑیوں میں جکڑ دیا، رسیوں میں باندھ کر رکھ دیا۔ عیاش بن ربیعہ یہ ابو جہل کے مازاد بھائی، یعنی کہ ان کے باپ دونوں کی ایک مائیں الگ الگ تھی، یہ چلے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل مدینہ آیا، مدینہ آ کر کہنے لگا دیکھو تمہاری ماں کی رو رو کر حالت خراب ہے، اس نے منت مانی ہے کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے نہ وہ کھائے گی، نہ کپڑے پہنے گی، اور نہ ہی بیٹھے گی، اس طرح کی اس نے منت مانی ہے، اس لیے تم کیا بھی کرو اپنے ماں کے خاطر ایک مرتبہ واپس آ جاؤ، ورنہ تمہاری ماں ایسے ہی مر جائے گی۔ یہ حالانکہ حقیقت نہیں تھی، یہ جھوٹ تھا، لیکن ابو جہل نے یہ کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جب عیاش ابن ربیعہ واپس آ گئے تو ابو جہل نے کیا کیا؟ رسیوں میں باندھ کر گھر کے اندر قید کر دیا۔ کیسی کیسی تکلیفیں میرے دوستو۔ بہرحال چلتے چلتے یہ سفر ہجرت کا معاملہ پورا ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا کوئی آسان کام تھا؟ نہیں تھا میرے دوستو، لیکن اپنے سفر ہجرت کے لیے کس کو اپنا یار بنائے؟ رفیق سفر کس کو بنایا آپ نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ سارے صحابہ کو اجازت تھی، لیکن ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں تھی کہ ابو بکر تمہیں بھی ہجرت کر کے جانا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، میں اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے خبر دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہہ پڑتے ہیں فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ نبی پر قربان، ایسے وقت میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں، حالانکہ یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا نہیں ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آ کر کہنے لگے اخرج من عندک، اے ابو بکر تمہارے پاس جو بھی ہے انہیں نکال دو۔ کہا اللہ کے نبی کوئی اور نہیں ہے تو تمہاری بیوی ہے یا پھر میں ہوں، ہم دونوں کے جواب گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے، اس کے بعد کہنے لگے ابو بکر قد اذن لی الخروج، مجھے بھی اجازت مل گئی ہے مکہ چھوڑنے کی، مجھے بھی مکہ چھوڑنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا صاحب یا رسول اللہ کے نبی کیا میں آپ کا ساتھی رہوں گا سفر ہجرت میں؟ کہا ہاں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ اب نبی کے ساتھ جانا ہے، پتہ نہیں یہ جان بچیں گی کہ مرنا پڑیں گا، نبی کا ساتھ دینا ہے۔ اب ایک آدمی کے اوپر اگر یہیں بیٹھے بیٹھے اگر اس شہر کے اندر ایک آدمی جو دعوتی کام کر رہا ہو، دینی کام کر رہا ہو، حق کے ساتھ کر رہا ہو، اس کے اوپر کچھ کیس ہو جائے، کچھ معاملات ہو جائے، کچھ لوگ مارنے، اب اس کا ساتھ میں کون رہے گا؟ اب ایک آدھ ساتھ دے گا تو انہیں کیا سوچیں گا؟ خوش ہوں گا؟ یہ خوشی کے آنسو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے نبی کا ساتھی بنائے سفر ہجرت کے اندر۔ یہ صحابہ ہے میرے دوستو جو نبی کو اپنی جان دینے کے لیے خوش ہوتے تھے، نبی کے لیے ان کی زندگی کام آ جائے اس پر انہیں خوشی ہوتی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں، پوری ہجرت کی پلاننگ طے ہے، پوری ہجرت کی پلاننگ طے ہے، کب نکلنا ہے، کس جانب جانا ہے، کس رخ پر جانا ہے، کتنے دن چھپنا ہے، پھر اس کے بعد کب آگے بڑھنا ہے، پورا معاملہ طے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جانا مدینے کو ہے لیکن بالکل مخالف سمت نکلے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو تو معلوم ہوگا نا مدینے کی طرف ہی جا رہے بول کر، تو لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب صبح دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر رہے ہیں، اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سارے مکہ کے لوگ نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں پائیں تاکہ انعام مل سکے۔
اور ویسے بھی تو لوگوں کو دشمنی تھی، پورے قتل کا پلان ہو چکا تھا اس رات، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے تھے۔ سارے مکہ والوں نے ہر قبیلے کے نوجوانوں کو تیار کیا تھا کہ تم پورے جوان ملو گے، بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو گے اور انہیں قتل کر دو گے۔ اللہ نے قتل سے بچا، یہ تو انتقام کا جذبہ تھا ہی۔ جب بچ گئے تو بعد انعام کے لالچ میں، بعد دشمنی اور عداوت کے جذبے سے، انتقام کے جذبے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئے، تعاقب میں نکل گئے، ڈھونڈتے گئے، ہر جگہ تلاشا، ہر راستے پر تلاشا، ہر پہاڑ پر چلے، ہر غار کے اندر دیکھا، لیکن کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، رأیت اقدام المشرکین ونحن فی الغار وهم علی رؤوسنا فقلت یا رسول اللہ ولو ان احدهم نظر تحت قدمی لا بصرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم غار میں تھے، مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم جس غار کے اندر تھے اس غار کے اوپر کھڑے تھے وہ، اور غار کے منہ کے پاس ان کے قدم نظر آ رہے تھے مجھے غار میں تھے۔ ہوتا ہے نا جیسا بالکل سامنے آ جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا غار میں تھے، وہ اتنے قریب ہم تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اللہ کے نبی ان میں سے اگر کوئی بھی صرف اپنے قدموں کے پرت دیکھ لینا وہ ہم کو دیکھ لے گا، لا بصرنا وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رب پر بھروسہ ہے نا، رب پر توکل ہے، اسباب پر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل۔ کہا ابو بکر بڑے اطمینان کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے بارے میں خوف نہیں تھا، خوف تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پتہ نہیں میری جان جا کر بھی نبی بچ سکیں گے نہیں بچ سکیں گے۔ اس جذبے سے کہتے اللہ کے نبی اگر یہ اپنی قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں پا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر ہجرت میں کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ سراقہ ابن مالک ابن جعشم پتہ ہے نا، یہ آخری تھا جس نے ہمت نہیں ہاری تھی، سارے مکہ کے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مکہ واپس چلے گئے، لیکن یہ پھر بھی تعاقب میں تھا۔ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے، 3 دنوں کے بعد غار سے نکل کر اس سمت سے بدل کر پھر مدینہ کا راستہ لیا۔ پھر یہ شخص اپنا گھوڑا دوڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا، دورہ راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہے، وہ بھی گھوڑا دورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سواری آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فداؤ نبی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، بہت قریب پہنچ گیا ہے یہ ہم کو ڈھونڈنے والا ہمارے بہت قریب ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب اس کے درمیان ہمارے درمیان خطر و رمحین اور رمحین، 1 نیزے یا 2 نیزے کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے، اتنا قریب پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ تو جیسے چاہے اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ دعا کی، سخت کھڑک ہے، سخت کھڑک، ایسا راستہ جو پتھرل کھڑک سے بنے ہوا چٹان نما راستہ ہے، اس چٹان کے اندر گھوڑے کے پیر دھسنا شروع ہو گئے، فساقت قوائم فرسہ، اس گھوڑے کے پیر اس چٹان کے اندر دھس گیا اور وہ گر پڑا۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے میرے دوستو۔ بہرحال سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصاری صحابہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں وعدہ کیا تھا، روزانہ آتے، مدینہ کے باہر انتظار کرتے، رات تک نہیں آتے بول کر پھر انتظار کر کر کے واپس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ دھوپ ہے چلچلاتی،
دوپہر کی سخت دھوپ برداشت نہیں ہو سکا، دوپہر کی دھوپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیے، اس کے بعد ابھی گھروں کو واپس گئے، ابھی دم بھی نہیں لیے واپس جا کر، ایک یہودی نے اعلان کیا، اے انصاریوں، اے مدینہ کے لوگوں، تمہارے بڑے آ چکے ہیں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ اس کے بعد فوراً اپنے تلوار ہتھیار لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ امن و امان کے ساتھ داخل ہو جائیے، آمینین مطاعنین، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جائے، آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ میرے دوستو، اس طرح سے صحابہ نے اپنا کردار ادا کیا۔ آگے چلتے چلتے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے سریے، چھوٹے چھوٹے لشکر چلتا ہی رہا، یہاں سے معاملہ ایک نیا دور مدینہ کا شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد اہل مدینہ اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی، بھائی چارہ۔ کیسا بھائی چارہ کر سکتے ہم؟ ارے ہم بھائی بھائی کے لیے نہیں کرتے، بھائی بھائی کا معاملہ بھائی کے ساتھ ویسا نہیں ہے۔ آج جائیداد کے لیے لڑائی، گھر کے تقسیم میں لڑائی، کھیت کی تقسیم میں لڑائی، دکانوں کی تقسیم میں لڑائی، ایک فیٹ کے لیے مارم ماری، ایک فیٹ کے لیے کورٹ کچہری، کتنے معاملات نہیں ہیں ہمارے، ہے تو دونوں ایک باپ کے بیٹے۔ ایک بھائی بولتا نکو رے بھائی، ایک فیٹ چھوڑ، میرا رستہ تو صحیح رہتا، انہیں بولتا نہیں برابر برابر، بیچ تو دے، بیچتا بھی نہیں، لڑائیاں جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی مواخات کس سے ہوئی؟ سعد ابن ربیع سے ہوئی۔ سعد رضی اللہ عنہ مدینہ کے مالدار تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، سعد رضی اللہ عنہ نے، عبد الرحمن میرے کچھ باغ ہیں، میری کچھ کھیتیاں ہیں، اس میں تمہارا آدھا حصہ میرا آدھا حصہ، باپ کی کمائی ہم نہیں چھوڑتے، خود کی کمائی تو دینا دور کی بات ہے، ہم بنے تو گھر بھائی کو بانٹ کے دیتے ہیں، ہماری مائیں ہماری بیویاں دینے دیتے ہیں، اماں بابا کو بھی لکھ جانا ہے تو جوروں سے چھپا چھپا کر لکھ جانا پڑتا، ماں باپ کے گولیاں بھی لکھ جانا ہے تو جوروں کو معلوم نہیں ہونا، معلوم ہوا تو پھر ایک نیا بکھیڑا، پھر جنگ چالو گھر کے اندر، گھر کا سکون غارت۔ کس کو؟ ماں باپ کو، ایسا دکھتا جیسا بیچ دیے سو ہے، اور بیچارے یہ بھی بیچے نا، اگر انہوں لین دین نہیں کرتے، جوڑا گھوڑا گدھا نہیں لیتے، بہو کو لاتے، مہر کی رقم دے کر جہیز وغیرہ کا سامان نہیں لیتے، مال جوڑے کی رقم نہیں لیتے، تو پھر یہ نوبت کئی کو آتی تھی؟ کچھ تو بول سکتے تھے، ان کا بھی مور ہوتا تھا، انہوں ڈیمانڈ کر کر کے مانگے تو، جوڑے میں اتنا ہونا، سونا اتنا ہونا، سامان جہیز ایسا ایسا ہونا، میرا بیٹا اتنے میں بکنے والا ہے، بیچ دینا، اس کے بعد کہاں بیٹا رہے گا؟ غلطی ان کی ہے تو سزا بھی ان کو ملیں گے، لیکن حالت تو ایسے ہے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ایک عجیب سسٹم جوڑا ہے۔ ایک مرد کی جنت کہاں ملے گی؟ ماں باپ کی خدمت سے۔ مرد کو جنت ماں باپ کی خدمت سے، اور عورت کو جنت کس کی خدمت سے؟ شوہر کی اطاعت سے۔ شوہر کی اطاعت پر بیوی کو جنت، مرد کو جنت ماں باپ کی اطاعت پر۔ اگر تم ماں باپ کی اطاعت سے روکو گے اپنے شوہر کو، وہ جنت سے محروم، اور تم اپنے شوہر کو ایسے غلط کام پر بناؤ گی تو پھر تم جنت سے محروم۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا بن رہی، دنیا نہیں، آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اسی لیے اس سسٹم کو باقی رکھو جو سسٹم نے اسلام نے بنا کر رکھا ہے۔ کرنے دو اپنے ماں باپ کی خدمت اولاد کو، اور اس کے ماں باپ کے لیے شوہر جو حکم دے اس حکم کو مانتی چلی جاؤ، کیونکہ اگر جنت میں شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اس کو جنتی بنانے میں تعاون کرو، ایسا کوئی کام نہ ہو کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا۔ بھائی چارے میں سعد بن ربیع نے کہا، عبد الرحمن میرے کچھ باغ ہے، کھیت ہے، کھجور کے باغات ہے، آدھے تمہارے آدھے میرے، تقسیم ہوئی ہے، بھائی چارہ ہو گیا، تم میرے بھائی بن گئے ہو، لہذا میری جائیداد کا آدھا حصہ تمہارے لیے ہے۔ کہا میری 2 بیویاں ہیں، پسند تمہاری،
جو تم پسند کرو گے اس کو طلاق دے دوں گا، اس کے بعد تم اس سے کیا کر لینا؟ نکاح کر لینا۔ کیسی قربانی ہے نے؟ ایسی قربانی سعد ابن ربیع نے دی، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی خوددار تھے۔ کہا سعد تمہارا مال تمہیں مبارک، تمہاری بیویاں تمہیں مبارک، مجھے مال بھی نہیں چاہیے، بیویاں بھی نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مدینے میں بازار کہاں لگتا ہے؟ سعد ابن ربیع نے بازار کا راستہ بتایا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیکھتے دیکھتے مدینہ کے مالدار صحابی بن گئے، مدینہ کے مالداروں میں شمار ہونے لگا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا۔ وہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہے، چند دنوں کے بعد انہوں نے نکاح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی ہے، لیکن کچھ خوشبو کا دھبا کپڑوں پر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہذا، کہا عبد الرحمن کیا ہے یہ؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جواب دیتے انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھجور کے بقدر ایک ٹکڑا سونے کا بطور مہر دے کر نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ اولم ولو بشادن، اے عبد الرحمن اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح سے میرے دوستو مدینہ کے اندر مواخات ہوئی۔ اب یہ انصار و مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر رہنے لگے۔ یہ کس کی تربیتیں تھی؟ یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹی سریے بعض قبیلوں کی سرکوبی کے لیے نکلا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سن 2 ہجری کے اندر کون سی جنگ آئی؟ جنگ بدر، رمضان سن 2 ہجری۔ کتنے تھے؟ 313، سامنے 1000 کا لشکر۔ کیسے مقابلہ ہو رہا ہوگا؟ کس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوگا؟ وہ بھی ایک اتفاقی معاملہ تھا، ہتھیار نہیں تھے، جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ ابو سفیان کا جو قافلہ جا رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش میں ابو سفیان تو نکل گئے، اپنے مال تجارت بچا کر لے گئے، لیکن یہ پھر بھی ہم جشن منائیں گے اس جیت کی خوشی میں کہہ کر بدر کے میدان میں جمع ہو گئے۔ ایک جنگ شروع ہوئی، ایک لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ چاہتا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا نا، قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، جنگ بدر کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے جن آیات کے اندر کیا تھا، انہوں کچھ اور چاہ رہے تھے اور اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ صحابہ کی آرزو تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مل جائے، کچھ مال مل جائے گا، آخری تک بھی امید تھی، لیکن اللہ وہ نہیں چاہ رہا تھا۔ اللہ تو چاہ رہا تھا کہ حق و باطل کا ایک مقابلہ ہو جائے، اللہ جانچ لے کہ ایمان والا کون ہے، جانچ لے کہ مضبوط کون ہے، جانچ لے کہ جس کا عقیدہ کامل کون ہے، پختہ کامل عقیدے والا کون ہے۔ یہ امتحان لینا چاہ رہا تھا اللہ رب العزت، اسی لیے جمع کر دیا میدان بدر کے اندر۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ بھی شروع ہوئی۔ کتنے 70 سردار مارے گئے مکہ کے، پتہ ہے؟ مارے گئے، قتل کر دیا گیا، 70 کو قیدی بنا دیا گیا۔ فتح کے ساتھ صحابہ پھر مدینہ واپس آئے، جنگ بدر سے، میدان بدر سے پھر مدینہ کی واپسی ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1 ہی سال کے بعد جنگ احد کا معرکہ پیش آیا۔ لڑنا تو ہم کو آتا ہی نہیں، لڑنا بولے تو ڈر لگتا، ارے کیا بھی کرو لیکن ٹینشن نہ رکھو بھائی، سکون سے چل رہا چلنے دو نا۔ اب جیسا جہاں کہاں بھی معاملہ ہوگا، کئی کو کرتے بھائی یہ پوری گرامہ، یہ دعوتی کامہ، جیسا چل رہا چلنے دو، ہر ایک امن کے ساتھ چل رہا، سکون کے ساتھ چل رہا۔ دیکھو مل صاحب کیا بھی نکو بولو، یہاں سب ملی جلی سرکار ہے، ہاں انہوں ہمارے بارے میں نہیں بولتے، ہم ان کے بارے میں نہیں بولنا، سب چل رہا معاملہ، کل جماعتی معاملہ چل رہا، کوئی بھی ٹینشن نہیں ہمارے پاس، سب سکون کے ساتھ کامہ چل رہے ہیں۔ ہم ان کو نہیں بولتے، انہوں ہمارے کو نہیں بولتے، چپ خاموشی کے ساتھ اللہ اللہ بولو، 2 رکعت نماز پڑھ کو سکون سے، جو بھی ہے پازیٹیو بولو، نگیٹیو نہیں، ہاں مثبت بولو، منفی نکو کیا بھی ہے۔ لیکن
اسلام کی دعوت جو ہے نا دونوں پر مشتمل ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. خالی بھلائی چ نہیں، برائی سے روکنا بھی پڑے گا. خالی توحید کی فضیلت بیان کرے تو شرک کون بیان کرنا؟ اللہ توحید پر یہ دوں گا تو سب خوش، شرک کو بولو مول صاحب جان دے تو نہیں. عن المنکر کا کام کون کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد ایک شرط رکھی تھی کہ تامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے تم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کہ اگر کوئی برائی کو دیکھے، طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ دل سے برا مانے. کرنا پڑے گا، ایمان والے ہیں تو کرنا پڑے گا. میرے دوستو وقت کیا ہے؟ ابھی کچھ بول سکتے؟ 8 بجے تو کچھ دیر میں ختم کر لیں. ادا ہے 8 بجے جماعت؟ ادا ہے. اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس لیے میرے دوستو زندگی تو کیسے بھی گزر رہی ہے ہماری، خاموش بیٹھے تو بھی گزرتی ہے، کچھ کرے تو بھی گزرتی ہے، کچھ نہیں کرے تو بھی گزر جائیں گی. یہ دن رکنے والا نہیں ہے. گھڑی کا کاٹا ہے، اس کا شل ویک ہو سکتا ہے، مگر ہماری لائف میں شل نہیں ہے. ہم بولیں گے نکو تھوڑے دن شل ویک ہو گئے، پورا چلے گا تو رکتی زندگی بولنے کا معاملہ نہیں ہے. ہے کیا معاملہ؟ ہرگز نہیں ہے. یہ زندگی چلے گی، سو کے گزارے تو بھی چلتی، کچھ کر کے گزارے تو بھی چلتی، کچھ بھی نہیں کر کے گزارے تو بھی چلتی، کچھ معاملات لے کے گزارے تو بھی چلتی. لیکن آخرت میں کس زندگی کا کیا بدلہ ملے گا وہ الگ بات ہے. اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ اچھائیاں آئیں گی، کچھ اچھے حالات ذرہ خراب ہے مول صاحب تھوڑا ٹھیک ہونے کے بعد کریں گے. نہیں، ایسا ہوتا نا کبھی کبھی چپ حالات سازگار نہیں ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد ذرے معاملات ہیں اس کے بعد سوچیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو میرے بعد ہے، پھر ان کا جو میرے بعد ہے. اس کے بعد خیر نہیں رہے گا زمانے میں، قیامت تک شر، پھر کوئی اچھائی کی امید نہیں. وہ خیر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے خطرناک ہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہمارے پردھان منتری جی بولے اچھے دن آئیں گے، جتنا اچھے دن بولے اتنے خطرناک دن آ رہے ہیں. مثال سامنے ہے کیا نہیں ہے؟ اور ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں، اور جیسے ہمارے بڑے بولتے ہیں ہماری زندگی بیٹے ہمارا معاملہ بہت اچھا تھا گزار لیے. ایسا نہیں تھا ہماری زندگی میں، بول رہے انہوں. کبھی بولیں کہ اب اچھا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا ان کو، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، پھر بھی بول رہے تھے وہ سکون آج نہیں ہے، ویسی زندگی آج نہیں ہے. آج دو ایک سال کا راشن گھر کے اندر موجود ہے، اتنے کپڑے ہیں، سال میں ایک بار باری نہیں آ رہی دوبارہ کپڑے پہننے کی، لیکن اس کے باوجود آج سکون نہیں ہے. بولے کہ ایسا زمانہ ہم نہیں دیکھے، بول رہے ہیں اتنا خطرناک دن ہم نہیں دیکھے. تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے خطرناک ہوگا. اچھائی کی امید رکھنا ہی غلط ہے. اسی لیے آج کا جو کرنا ہے آج سوچے. صحابہ نے وہی کیا میرے دوستو، نبی سے کیے گئے عہدوں کو پورا کیا انہوں نے، وفا کی. ہر جنگ کے اندر تیار، جب حکم ہوتا رب کی رضا کے لیے لڑنے کے لیے تیار. چاہے جنگ احد کا معاملہ ہو، جنگ خندق کا معاملہ ہو، غزوہ احزاب، غزوہ خندق تو پتہ ہے نہیں. ایک حکم ہوا، بھوکے پیٹ بھوکے پیاسے دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں کے اندر ایک ایسی خندق کھود دی کہ دشمن اس خندق کو عبور کر کے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. غزوہ تبوک کا معاملہ پتہ ہے نا، بڑی مشکلوں کی جنگ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا. اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانا ہے منزل کے پہنچنے کے قریب بتاتے تھے، ورنہ جانا ایک طرف ہوتا اشارہ دوسری طرف کا کر دیتے. لیکن تبوک کا معاملہ ویسا نہیں تھا، اعلان کر دیا تھا آپ نے. اور اعلان کر دیا تھا مال و متاع کے خرچ کا بھی، تعاون کا بھی اعلان کیا تھا کہ اس جنگ کے اندر تمہاری جان کی بھی ضرورت ہے اور تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے.
اور امتحان تھا ایک بہت بڑا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا چلو آج میں کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ مال خرچ کروں گا۔ یہ امید کر کے کیا کیا پتہ؟ اپنے گھر میں جو کچھ مال سامان موجود تھا اس مال کو آدھا آدھا کر کے آدھا رب کی راہ میں دینے کے لیے لا لیا اور آدھا گھر کے اندر رکھ لیے، اور سوچا میرے پاس تو مال ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے، آج میں بڑھ جاؤں گا ابو بکر صدیق سے۔ یہ جذبہ تھا نیکیاں کرنے میں، آگے بڑھنے میں۔ رشک کرتے تھے ایک دوسرے پر کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک سے اچھا ایک کام کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لائے، گھر میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی جو کچھ گھر میں تھا سب لا لیا ہوں۔ کہا پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ گھر والے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں جیتے رہیں گے، لیکن آج مال کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ابو بکر سے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ صحابہ مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، جنگ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبح کھجور کے باغات میں کھجور توڑنے کے لیے جاتے ہیں، کھجور توڑتے، رات میں جو مزدوری ملتی تھی نا اس مزدوری کو آدھا آدھا کرتے، آدھا کھانے پینے کے لیے بال بچوں کو لے آتے تھے، آدھا کیا کرتے؟ غزوہ تبوک کو جو مال جمع کیا جا رہا اس مال کے اندر ڈال دیتے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا خرچ کیا پتہ ہے؟ 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 30 کلو سونا۔ یہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں بھی سنا آپ نے، وہ 30 کلو چاندی غزوہ تبوک کے موقع پر بطور تعاون پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ نے اپنا عملی کردار پیش کیا۔ کوئی بھی جنگوں کا معاملہ ہو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھی۔ پڑھو سیرت صحابہ کو، میں نے سرسری طور پر یہ سیرت رکھی ہے، تفصیلات بہت ہے میرے دوستو۔ ایک ایک صحابی کی سیرت اگر لگیں گے نا گھنٹوں نکل جائے گی ایک ایک صحابی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں نے مختصراً اشارے کرتے ہوئے صحابہ کی کچھ سیرت کا پہلو آپ کی گوش گزار کیا ہے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف سنیں میرے دوستو، ان جیالوں کو پڑھو۔ دنیا کبھی ہندوستان بھگت سنگھ کا نام لیتا ہے، کبھی کسی اور کا نام لیتا ہے، فریڈم فائٹر کے تھے یہ فائٹراں جو دنیا کے لیے فائٹر تھے، یہ جیال دین کے لیے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں رب کی رضا کے لیے قربان کرتی تھی۔ حبیب رضی اللہ عنہ کا معاملہ معلوم ہوگا نا، پتہ ہے حبیب کون تھے؟ ایک صحابی رسول ہے، مسلمہ ابن کذاب، جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے پاس دعوت لے کر گئے تھے دین کے، لے جا کر دعوت دین دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے حبیب رضی اللہ عنہ سے، حبیب کیا تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ کہا کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں۔ کیا تم یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں مانتے؟ کہا نہیں۔ کہا جلاد کو بلاؤ۔ جلاد آیا، کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ ایک ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا حبیب اب مانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو۔ دوسرا ہاتھ کاٹا گیا۔ اس کے بعد کہا حبیب اب مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا اب اس کا بازو کاٹ دو۔ ایک ایک کر کے ایک عضو کو کاٹا گیا، جسم کے ایک ایک پوچھ کر جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا۔ لیکن ہر اس کے کٹنے کے بعد وہ کہتے تو جھوٹا ہے، تو اللہ کا نبی، اللہ کے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی گردن بھی اڑا دی گئی جب ان کی ماں ام عمارہ کو پتا چلا کہ حبیب کی شہادت ایسے ہوئی ہے، تو کہا تھا میں نے جس مقصد کے ساتھ اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا آج خوشی ہے کہ اسی کام میں میرا بیٹا کام آ گیا۔ کیا آج ہے ہمارے ماں میں یہ جذبہ کہ اپنی اولاد کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، کو دینی تربیت دے کر دین کے لیے قربان کر دیں، دین کے معاملے کے اندر لگ جائے اور کہیں کہ بالکل رب کی رضا کے لیے تو قربان ہو جا؟ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں ہے میرے دوست۔ تو پڑھو سیرتیں، پڑھو ان صحابہ کی، تب جا کر ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی۔ بہرحال سیرت صحابہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کی میرے دوستو، اور تفصیلی چیزیں آپ کو کتابوں میں ملے گی۔ اب پڑھتے جو خاص کر الرحیق المختوم کا مطالعہ کرو،
تازہ ہوگا ایمان. صحابہ کے واقعات پڑھیں گے نا, ایمان میں تازگی آئے گی. مطالعہ کرتے رہو میرے دوستو, سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی شروع کرو. قرآن کی تلاوت کرو, ترجمے کے ساتھ پڑھو, حدیث پڑھو ترجمے کے ساتھ, اور تاریخ کی کتابیں, سیرت صحابہ, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کرو. کچھ وقت نکالو اس تعلیم کے لیے. زندگی میں بدلاؤ آئے گا, ہمیں بھی لگے گا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. بہرحال میرے دوستو, کچھ کرو زندگی میں, کچھ کرو دعوت دین کے لیے, دعوت حق کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے, اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کچھ بناؤ پلان. کل کبھی اچھائی کا معاملہ کل ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. کل کا تو معاملہ وہ آخرت ہے. کہتے کہتے خبر تک پہنچ جائیں گے, لیکن کبھی ہمارے پاس نہیں. بس ہمارے روزمرہ کاموں کی طرح یہ دعوتی کام میں بھی اپنے آپ کو لگا لو, تاکہ یہ دعوتی کام بھی ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.